حضرت یزید کے اوپر لگائے گئے ایک الزام کی صفائی خود ایک وکیل صفائی سے لے لیتے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ، سوتیلے بیٹے ہیں، ان سے لے لیتے۔ انہوں نے سنا کہ یزید کے بارے میں چند لوگ، خاص طور سے سبائی لوگ، طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، اور یہ حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ سن 36 ہجری میں جو جنگ جمل ہوئی حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان، جس میں 10,000 مسلمان مارے گئے، یہ نہ تو حضرت علی کی طرف رہنے والے صحابہ کی خطا ہے اور نہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف رہنے والے صحابہ کی طرف۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں حدیث پاک میں الفئۃ الباغیہ کہا گیا ہے۔ جی، یہ باغی جماعت، یہ باغی جماعت کون؟ حضرت علی کی نہیں، حضرت عائشہ کی نہیں، حضرت امیر معاویہ کی نہیں، حضرت علی کی نہیں، بلکہ یہ وہی سبائی ہیں جو اسلام کی جڑیں کھودنے کے لیے، انڈرمائن کرنے کے لیے دنوں رات سازشوں میں لگے رہتے تھے۔ یہ ہے الفئۃ الباغیہ، جو دونوں کے نہیں تھے۔ اور فتنے کو ہوا دینے والے جنگ جمل میں، جس میں 10,000 مسلمان مارے گئے، جو 36 ہجری کے اندر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مابین ہوئی، اور 36 ہی کے اندر، وہ تو محرم میں ایک مہینہ لڑائی رک گئی تھی، سفر کے اندر گھمسان کی جنگ ہوئی، حضرت علی 85,000، ایسی طریقے سے 90,000 مسلمانوں کو لے کر کے نکلے، حضرت امیر معاویہ 85,000 مسلمانوں کو لے کر کے نکلے، اور مقام صفین کے اوپر خوفناک جنگ ہوئی جس میں تقریباً 90,000 یا 1 لاکھ مسلمان مارے گئے۔ اور جانتے ہیں کہ اس فتنے کے پیچھے، اس بلا کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا؟ وہی فئت باغیہ، وہی سبائی ذہن، وہی سبائی ذہن کار فرما تھا۔ اور آج تک یزید رحمہ اللہ کے بارے میں جو کچھ غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، وہ اسی سبائی آئیڈیالوجی کا مظہر ہے، سبائی آئیڈیالوجی کا مظہر ہے۔ اس لیے کہ واقع کربلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے، موت کے 50 سال بعد سن 61 ہجری کے اندر وجود پذیر ہوا، اور اس کے 100 سال کے بعد واقع کربلا کے اوپر جو پہلی کتاب لکھی جا رہی ہے وہ ابو مخنف لوط ابن یحییٰ جو غالی شیعہ ہے، کٹر شیعہ ہے، یہ پہلی کتاب واقع کربلا کے اوپر لکھنے والا ہے، ابو مخنف لوط ابن یحییٰ۔ اس کا نام بھی کتنا برا ہے، اور اس کا عقیدہ انتہائی غالی شیعہ ہے۔ اس نے روایات کی چھان پھٹک کے بغیر ہر رطب و یابس چیزیں اپنی کتاب مقتل حسین کے اندر نقل کر دی ہیں، اور روافظ کے تمام عقائد کی واقع کربلا کے تعلق سے بنیاد یہی کتاب ہے، جو تمام واہی تباہی باتوں پر مشتمل ہے۔ یہ تو رحم فرمایا اللہ تبارک و تعالی حافظ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ اور ان کے شاگرد رشید، مشہور مورخ، مشہور مفسر حضرت عماد الدین ابن کثیر، جن کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ جو تاریخ کی مشہور کتاب ہے اور بڑی محققانہ کتاب ہے، چند جگہوں کو چھوڑ کر کے میرا خیال یہ ہے کہ تاریخ میں ایک شاندار کتاب ہے، عربی سے اب اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے طالب علم کو، تاریخ اسلام سے، اسلام کی ہسٹری سے دلچسپی رکھنے والے طلباء کو اور مسلمانوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو غلط فہمی کیوں پھیلی؟ 100 سال کے بعد لکھی گئی اور بلا تحقیق وہ کتاب لکھی گئی، اس کے اندر یہ واہی تباہی باتیں تھیں، اور شیعہ ذاکرین نے، واعظین نے ان واقعے کو ایسا بڑھا چڑھا کر کے بیان کیا، تحقیق کا دور تھا ہی نہیں، لوگوں کے دلوں میں سارے واقعات جس طریقے سے انہوں نے بھرنے چاہے بھر دیے گئے۔ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، حقیقت کا تعلق البدایہ والنہایہ کے اندر آ کر کے ہم دیکھ لیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ، ان کے پاس جب کچھ سبائیوں کی طرف سے اڑتی اڑتی خبر آئی کہ یزید کے اندر یہ عیوب ہیں، یزید کے اندر یہ نقائص ہیں، البدایہ والنہایہ کھول کر کے دیکھیں، لکھا ہوا ہے ما رأیت منہ ما تذکرون، جو تم بیان کرتے ہو ایسا تو کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا اس سے،
ما رأیت منہ ما تذکرون، جو تم بیان کر رہے ہو ایسا کچھ تو اس کی طرف سے میں نے نہیں دیکھا. وقد حضرتہ، میں تو اس کے پاس رہا بھی ہوں. واقمت عنده، اس کے پاس میں نے قیام کیا ہے، بہت دنوں تک رہا ہوں. میں نے تو اس کے برعکس دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ رأیتہ مواظبا علی الصلاۃ متحریا للخیر یسأل عن الفقہ ملازما للسنہ. البدایہ والنہایہ کی عبارت. جو تم بیان کر رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے اس کی طرف سے. میں تو اس کے پاس حاضر ہوا ہوں، ان کے پاس قیام کیا ہے میں نے تو اس کو نماز کا پابند دیکھا اور خیر کا متلاشی دیکھا، خیر کا تلاش کرنے والا دیکھا. یسأل عن الفقہ، مسائل شریعت میں دلچسپی رکھنے والا دیکھا. اس لیے کہ دلچسپی کون لیتا ہے؟ جو سوال کرتا ہے. یسألو کا ترجمہ میں نے دلچسپی سے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے محقق جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس کے اندر دلچسپی پیدا ہو. مقلد کے اندر دلچسپی نہیں ہوتی. آن دے رتب یابس مان لے، آن دے مان لے. یسأل عن الفقہ، مسائل شریعت کے بارے میں دلچسپی رکھنے والا. دلچسپی رکھے گا تو سوال کرے گا، دلچسپی ہوگی تو سوال کرے گا. سوال کرتا ہے مسائل شریعت کے بارے میں. اور ملازما للسنہ، سنتوں کو تلاش کر کے اس کے اوپر لزوم برتنے والا. سنت مل گئی اس کو پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑنے والا. یہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی یہ شہادت ہے، ان کی یہ صفائی. امام غزالی تو سب کے نزدیک مسلم ہے، ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں ان کو. وفیات العیان کے اندر ان کا قول منقول ہے: ما صح قتلہ للحسین ولا امرہ ولا رضاہ بذلک. وفیات العیان، وفیات العیان کھول کر کے دیکھیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تفسیرہ حضرت یزید کے تعلق سے موجود ہے. کچھ صحیح نہیں ہے بولتے. ما صح، کچھ صحیح وہی نہیں ہے. کیا صحیح نہیں ہے؟ قتلہ للحسین کی، یزید نے حسین کو قتل کیا ہے. ارے قتل کرنا تو دور کی بات ہے، ولا امرہ، ہم حکم بھی نہیں دیا کہ قتل کرو، اور حکم دینا تو دور کی بات ہے، ولا رضاہ بذلک. اس قتل کے اوپر یزید کی رضامندی بھی ثابت نہیں ہے. اور جو کوئی ایسی بات کہتا ہے وہ فسانہ بیان کر رہا ہے، حقیقت سے دور ہے، صحت اور درایت سے دور ہے. ما صح قتلہ للحسین ولا امرہ ولا رضاہ بذلک. وفیات العیان. واقعی کربلا کس طرح وجود پذیر ہوا اس کو سمجھ لیجیے. میں نے بتایا کہ سن 60 کے اندر جب استصواب رائے کرایا گیا تو ممالک اسلامیہ کے بچے نے حضرت یزید کو ووٹ دیا، سوائے 2 لوگوں کے. عبداللہ ابن زبیر مکہ میں ہیں، مدینہ میں. حضرت حسین بھی مدینہ میں ہیں. مدینہ کے گورنر کے پاس یہ خبر بھیجی جاتی ہے کہ تمام لوگوں نے، تمام صحابہ کرام نے بیعت کر لی ہے. حسین بھی بیعت پر آمادگی ظاہر کرتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر سے بھی بیعت لے لو تاکہ خلفہ شار نہ ہو. پہلے تو حضرت حسین کہتے ہیں بیعت کر لوں گا. عبداللہ ابن زبیر بھی کہتے ہیں مجھے سوچنے کا موقع دو، سوچنے کا موقع دو. کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ سوچنے کے بعد بیعت کرنی تھی. راتوں رات بھاگ گئے دونوں. حضرت حسین بھی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی، دونوں نے مدینہ کو چھوڑ دیا، شہر رسول کو چھوڑ دیا انہوں نے. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات مدینہ سے نکل بھاگے. حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی راتوں رات مدینہ سے نکل گئے اور یہ پہنچے وہاں. تبری کی روایت کے مطابق فنزل الحسین دار العباسی، دار العباسی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابن عباس کے گھر میں مقیم ہو گئے، وہاں اتر گئے اور بڑا اعزاز و اکرام کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے. اور عبداللہ ابن زبیر یہ حرم میں گھس گئے. انہوں نے کہا میں عائز بالبیت ہوں، میں خانہ کعبہ کا پناہ گزین ہوں، ریفیوجی ہوں. میں خانہ کعبہ کو اپنا پناہ گاہ مانتا ہوں، اپنی پناہ گاہ مانتا ہوں. عائز بالبیت انہوں نے کہا. وہ تو حضرت ابن عباس کیا ٹھہر گئے اور یہ حرم میں ٹھہر گئے اور عائز بالبیت اپنے آپ کو کہنے لگے. مرکز گریز لوگ، مرکز سے نفرت کرنے والے لوگ، شرپسند لوگ، سر فہرست سبائی جو کوفہ میں بھرے ہوئے تھے،
انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، مدینہ سے نکل کر کے مکہ آ گئے ہیں، بہت خوش ہوئے. ایک پوائنٹ ملا انہیں شرنگیزی کرنے کا اور فتنہ پھیلانے کا. فوراً خطوط کے سلسلے جاری ہوئے. تقریباً 150 آدمی یکے بعد دیگرے حضرت حسین کے پاس آئے مکہ کے اندر، اور ہر آدمی جو آتا تھا کم سے کم 2-3 خط تو ضرور لاتا تھا. اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھیے کہ اتنے خطوط آئے، 150 آدمی آئے، اور ہر آدمی 2-3 خطوط لے کر آتا تھا. بڑے بڑے 2 تھیلے خطوط کے بھر گئے، اور ہر ایک میں یہی لکھا رہتا تھا، آپ نواسے رسول ہے، آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ کے مقابلے میں یزید کی کیا حیثیت ہے، آپ آئیے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے اوپر ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. باپ کو تو زندگی بھر رلایا، اور یہ سب آئی اب بیٹے کو بھی پھنسانے کے چکر میں زندگی بھر حضرت علی کو رلاتے رہے. حکومت کی نرم پالیسی دیکھیے. یہ فتنہ انگیزی مکہ کے جو گورنر ہیں ان کی نگاہوں سے چھپی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں وہ عمر ابن سعید، لیکن چشم پوشی کر رہے ہیں اس لیے کہ نواسے رسول ہیں. حکومت کی نرم پالیسی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت یزید نے کوئی زور زبردستی ان کے ساتھ نہیں کی. کوفہ کے فتین آ رہے ہیں، شرپسند آ رہے ہیں، حکومت کو ایک ایک بات کی خبر ہے، لیکن حکومت کی پالیسی ان کے حق میں ہمیشہ نرم رہی. بات یزید تک پہنچی. یزید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا، کہا کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کوفی شرپسند لوگ، مرکز گریز لوگ یہ امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے کے در پہ ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اور کہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کا پیش خیمہ نہ بن جائیں، لہذا ان کو سمجھایا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت سمجھایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو سمجھایا. تب ابن عمر جو سنت رسول کے اوپر سختی سے عمل کرنے والے تھے، انہوں نے اس کو تفرقے سے تعبیر کیا، فتنے سے تعبیر کیا. تبھی تو ان دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی. تمام صحابہ کرام کا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا، ابن عمر کا حسین کو سمجھانا، عبداللہ ابن زبیر کو سمجھانا، ابن عباس کا سمجھانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سارے صحابہ یہ سمجھتے تھے، سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت حسین اس معاملے میں صحیح روٹ پر نہیں ہے، صحیح راستے پر نہیں ہے. پچاس آدمی آ کر ٹھہر گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کے سازش کے دائرے میں آ گئے، لیکن انہوں نے فوراً ہی روانگی کو بہتر نہیں سمجھا. مسلم ابن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو انہوں نے پہلے روانہ کیا، وہ بھی پسو پیش میں تھے، لیکن ان کے زور ڈالنے پر مسلم ابن عقیل نکلے اور کوفہ پہنچے. کوفہ پہنچتے ہی کوفیوں نے پہلے تو ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور جانتے ہیں کہاں رکے یہ مسلم ابن عقیل؟ مختار ابن عبید ثقفی کے ہاں، جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا ٹھہرا. مختار ابن عبید ثقفی کے گھر میں مسلم ابن عقیل رکے، اور یہی مختار ابن عبید ثقفی ہے جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا. اس وقت کوفہ کے گورنر ایک بڑے سیدھے سے سادے صحابی حضرت نعمان ابن بشیر تھے. انہیں معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل آئے ہیں، مختار ابن عبید کے ہاتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ تقریباً 18,000 آدمیوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر حسین کے لیے بیعت کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت نعمان ابن بشیر نے پہلے تو سمجھانے کی کوشش کی، تنگ آ کر کے ہتھیار ڈال دیا انہوں نے، اور یزید کے پاس یہ خط بھیجا کہ معاملہ ایسا 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 ہے. یزید نے فوراً انتہائی سخت گیر حکمراں، انتہائی سخت گیر حاکم، انتہائی سخت گیر گورنر ابن زیاد کو، جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، کوفہ کی بھی تولیت اس کے حوالے کر دی. یہ وہاں کوفہ پہنچا، اس کو معلوم ہوا کہ مختار ابن عبید کیا ہیں، اعلان کروا دیا.
کہ جس آدمی کے گھر میں مسلم ابن عقیل پائے گئے اس کو سرعام پھانسی دے دی جائے گی۔ مختار گھبرا گیا اور کسی بہانے سے مسلم ابن عقیل کو وہاں سے ٹرخا دیا۔ یہ بیچارے ہانی ابن عروہ کے آ گئے، ایک سیدھا سادہ آدمی تھا۔ ہانی ابن عروہ بھی بعد میں پکڑ لیے گئے۔ اب یہ پتا چلا مسلم ابن عقیل کو کہ میرا میزبان ہانی ابن عروہ پکڑ لیا گیا ہے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ کون ہے جو حکومت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میرے ساتھ آئے۔ 18,000 آدمی میں سے صرف 4,000 آدمی میدان میں آئے، اور اس وقت جو قصر عمارت تھا، گورنر کا قصر تھا، محل تھا، اس کو انہوں نے گھیر لیا۔ 50 آدمیوں کو لے کر کے ابن زیاد قصر کے اوپر چڑھا اور اسے سمجھایا کہ دیکھو شرنگیزی مت کرو، فتنہ مت پھیلاؤ، امت مسلمہ میں خلفشار مت پیدا کرو، ورنہ ایک ایک سے اچھی طرح نمٹوں گا میں۔ اس کی سخت گیری مسلم تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر 18,000 آدمی اڑن چھو ہو گئے، صرف 30 آدمی رہ گئے، وہ بھی دھیرے دھیرے ادھر ادھر ہو گئے اور ان کو پکڑ لیا گیا، اور ہانی ابن عروہ اور مسلم ابن عقیل دونوں کو گورنری کے قصر ہی میں پھانسی دے دی گئی۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جس دن پھانسی دی گئی اس سے پہلے ہی عمر ابن سعد کو، جو کہ وہاں کے لشکر کے کمانڈر تھے، یہ سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، ان سے انہوں نے وصیت کی کہ میرے حق میں تو پھانسی کا فیصلہ ہو چکا ہے، میں وصیت کر رہا ہوں حسین کو خبردار کر دو وہ کوفہ نہ آئیں، کوفہ والے غدار ہیں، یہاں نہ آئیں، اور ان کو سولی دے دی جاتی ہے۔ عمر ابن سعد کو یہ وصیت پہنچانی تھی۔ جس دن ہانی ابن عروہ اور مسلم ابن عقیل کو قتل کیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے 1-2 دن کے بعد مکہ سے چل نکلتے۔ مکہ کے تمام لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ مت جائیے، کوفی لوگ اچھے نہیں، آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ لیکن ادھر مسلم ابن عقیل کا پہلے خط آ گیا تھا کہ 18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں، بعد کے حالات جو مسلم ابن عقیل کو پیش آئے ان کا علم تھا نہیں۔ انہوں نے 10 ذی الحجہ کو حج کرنے کے بعد روانگی کی ٹھان لی۔ مکہ کے تمام لوگ سمجھا کر تنگ آئے، نہیں مانے تو ہر ایک آدمی اپنے اپنے گھر چلا گیا اور ان کو تنہا چھوڑ دیا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ کوفہ جانے کے لیے کوئی صحابی تیار نہیں ہے۔ بتائیے، جن لوگوں نے حق کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، باطل کے خلاف ہمیشہ سینہ سپر رہے، ہمیشہ صف آرا رہے، انہوں نے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑائی حق و باطل کی نہیں تھی، معرکہ حق و باطل نہیں تھا، ورنہ حرف آتا ہے کہ صحابہ جو حق کے لیے اپنی جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، اس معرکہ حق و باطل میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ اور صحابہ کرام کو تو چھوڑیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 15 صاحبزادے، ایک روایت کے مطابق 17 لڑکے ہیں حضرت علی کے، تو 15 صاحبزادوں میں سے 11 صاحبزادوں نے کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جانے والے نہیں ہیں۔ بمشکل 3 ان کے ساتھ ہوئے، خود ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 15 بیٹوں میں، ان کے 15 بھائیوں میں صرف 2-3 بھائی ان کے ساتھ ہوئے، بقیہ 11 بھائیوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تو جو اعتراضات صحابہ کرام کے اوپر ہوتے، کیا علی کے لڑکوں پر نہیں ہوتے؟ ان کے اوپر اعتراض کیوں نہیں کیا جاتا؟ انہوں نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے کا حق و باطل نہیں ہے۔ حضرت حسین چلتے ہیں، مکہ سے کربلا کا فاصلہ 1500 کلومیٹر ہے۔ کتنا ہے؟ مکہ سے کربلا کا فاصلہ 15 کلومیٹر ہے۔ 10 ذی الحجہ کو حج کرنے کے بعد 30 دن چلنے کے بعد 31ویں دن یہ مقام کربلا میں پہنچتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ 50 کوفی رکے ہوئے ہیں، انہوں نے حضرت حسین کے ساتھ حج کیا ہے اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ مکمل عزم کر لیا حضرت حسین نے کوفہ جانے کے، لہذا رک جاؤ۔ یہ 15 شرپسند ان کے ساتھ ہی موجود ہیں، یہ بھی ساتھ میں چل رہے ہیں۔
راستے میں کچھ لوگ اور ساتھ ہو گئے، تقریباً 72 نفوس پر مشتمل یہ قافلہ کربلا پہنچا۔ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ 10 ذی الحجہ کو نکلے ہیں اور 10 محرم کو پہنچے ہیں، تقریباً 1 مہینے کا عرصہ سفر میں گزر گیا ہے۔ یہ پہلے کربلا نہیں گئے، اس لیے کہ کربلا دمشق کے راستے پر ہے، یہ پہلے قادسیہ سے آگے عزیب سے ہو کر کے مقام القراء پر آتے ہیں۔ القراء پر آتے ہیں تو ادھر سے ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن سعد کی کمان میں ایک لشکر آتا ہے اور روک دیتا ہے، اور یہیں پر ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ انہی لوگوں نے حضرت حسین کو سمجھایا کہ ایسا مت کیجیے۔ بات چیت چلتی رہی، آخر حضرت حسین کی سمجھ میں بات آ گئی۔ آپ البدایہ الاصابہ فی تمییز صحابہ اٹھا کر کے دیکھیے، اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، جو قول خود کہہ رہا ہے کہ یہ مارکہ حق و باطل نہیں تھا، اس لیے کہ اگر یہ حق و باطل کا مارکہ تھا تو اس میں رجوع کرنا یہ تو باطل سے صلح کرنے والی بات تھی، باطل سے پیچھے ہٹ جانے والی بات تھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ الاصابہ فی تمییز صحابہ کی عبارت دیکھیے، حضرت حسین یہ کہتے ہیں اختر منی احدى ثلاث اما ان الحق بثغر من الثغور واما ان ارجع واما ان اضع يدي في يد يزيد فقبل عمر ذلك منه۔ یہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ کی روایت اور اس کے الفاظ، اس کے ورڈز۔ کہا کہ 3 باتوں میں سے ایک بات میری طرف سے مان لو، اختر منی احدی ثلاث، 3 باتوں میں سے ایک بات میری طرف سے مان لو، اختیار کر لو۔ کیا؟ ایک تو مجھے کسی محاذ پر بھیج دو جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں مجھے جانے دو، مکہ سے آیا ہوں مکہ چلے جانے دو، یا میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں رکھ دوں، یعنی بیعت کر لوں۔ بیعت پر آمادگی حضرت حسین نے ظاہر کر دی تھی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مارکہ حق و باطل نہیں تھا، وہ بھی یزید کے بارے میں اپنا ذہن صاف کیے ہوئے تھے، اور یہ کوفہ والوں کے ورغلانے سے ایسی حرکت کر بیٹھے۔ اگر یہ مارکہ حق و باطل ہوتا تو یہ جملہ کبھی نہ کہتے کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دوں، ان اضع یدی فی ید یزید، میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں۔ اچھا، یہ تیسری شرط ابن زیاد نے مان لی، فقبل عمر ذلک منہ، ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن سعد جو سمجھا رہے تھے یہ بات انہوں نے قبول کر لی۔ اب یہ قادسیہ سے آگے مقام القراء پر یہ بات چیت ہو رہی تھی، اب جب بات انہوں نے مان لی، اب ان کو جانا ہے دمشق یزید کے پاس، تو اب یہ مقام القراء سے ہو کر کے مقام عزیب پر پھر آتے ہیں۔ عزیب سے آگے بڑھ کر کے قراء ہیں نا، قادسیہ سے آگے، اب پھر گھوم کر کے کوفہ کا راستہ چھوڑ کر کے مقام عزیب پر آئے ہیں، اور مقام عزیب سے چلتے ہوئے دمشق کی طرف ایک جگہ پہنچتے ہیں جو ارض الطف کا ایریا ہے۔ ارض الطف اس کا ایک قریہ ہے اقر، اس کا ایک کھیڑا ہے، اس کا ایک ہیملٹ ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے، وہاں ٹھہر گئے۔ مقام عزیب پر پھر واپس پلٹے اور وہاں سے دمشق کے راستے پر چلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا پکا ارادہ یہ تھا کہ یزید سے بیعت کر لیں گے، اور آگے بڑھ کر کے مقام کربلا میں رکے۔ مقام کربلا کہاں ہے؟ یہ ارض الطف کا علاقہ، ایریا، اور ایک گاؤں ہے العقر، اس سے متصل ایک کھیڑا ہے، ایک میدان ہے، اسی کھیڑے اور میدان کے پاس یہ لوگ اتر گئے، اور عمر ابن سعد بھی ان کے ساتھ آ رہے ہیں کچھ لشکر کو لیے ہوئے۔ ایک بات یہاں بتا دوں، بنو ہاشم کے جتنے لوگ حضرت حسین کے ساتھ ہیں، اس میں کچھ بچے بھی ہیں، سکینہ ہیں، حضرت زینب ہیں، سب ہیں، ان کے ساتھ وہ 50 شرنگیز بھی ہیں، اور مقام القراء میں حر کی قیادت میں یہ بہت بڑا شرنگیز فتنہ پھیلانے والے شخص تھا حر، اس کے ساتھ 200 آدمی اور آ گئے، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ کوفہ نہ جا کر کے اب یہ دمشق جا رہے ہیں، تو یہی وہ
فتنہ پرور لوگ تھے جنہوں نے خطوط بھیجے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جب یزید کے پاس جا رہے ہیں وہ خطوط کے 2 تھیلے جن پر ہماری دستخطیں ہیں اگر یزید کو مل گئی تو ہر ایک کو پھانسی دے دی جائے گی. انہوں نے پہلے مطالبہ کیا کہ وہ خطوط کے تھیلے دے دیے جائیں. حضرت حسین نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا. یہ لوگ بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے. بنو ہاشم کے ساتھ 50 فتنہ پرور تو آ ہی رہے تھے, 200 فتنہ پرور اور ساتھ میں ہو گئے. اب یہ بھی مقام کربلا میں آ گئے. ان کے پاس تلواریں ہیں. عمر ابن سعد کو شبہ ہوا, کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ چھوڑیے یہ اپنے ہی لوگ ہیں. کہا نہیں نہیں ان کے ہتھیار ہم رکھوا لیتے ہیں. کہا کہ نہیں چھوڑ دیجئے یہ اپنے ہی گھر کے لوگ ہیں. عمر ابن سعد تو ہتھیار رکھوانے والے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نرمی برتی, رات ہوئی تو فوراً یہ 250 سبائی 250 کوفی انہوں نے حملہ کر دیا خیمہ حسین پر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا. 2-3 علی اصغر, علی اکبر, یہ سارے بچے مارے گئے. تقریباً 18 بنو ہاشم کے افراد مارے گئے. کتنے؟ 18. اب شور و غوغا جب ہوا تو حکومت کی جو سپاہ تھی عمر ابن سعد کی کمان میں, انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے سمجھ لیا کہ کچھ تو بھی گڑبڑ ہے. فوراً انہوں نے ان فتنہ پروروں کے اوپر دھاوا بول دیا. کچھ لوگ تو اندھیرے میں بھاگنے میں کامیاب ہو گئے, لیکن تقریباً 54 آدمی 54 سبائی کھیت ہو گئے, وہیں مارے گئے. سبائیوں نے جب یہ دیکھا کہ حکومت کے فوج بھی ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے تو انہوں نے پلٹ کر کے حکومت کے آدمیوں کے اوپر حملہ کر دیا. حکومت کے لوگوں نے بھی یہی سمجھا, حکومت کی سپاہ نے کہ شاید حسینی لشکر نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے. یہ معاملہ صرف 1-1.5 گھنٹے کا ہے. 1-1.5 گھنٹے کے اندر سب کچھ ختم ہو گیا. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ تھیلے مل نہیں رہے, انہوں نے آگ لگا دی. آگ لگانے کی وجہ یہ ہے, تھیلے ملے نہیں خطوط کے تو انہوں نے خیموں میں آگ لگا دی تاکہ وہ خطوط کے تھیلے بھی جل کر ختم ہو جائے. لہذا اس میں نہ تو یزید کا ہاتھ ہے, نہ ابن زیاد کا ہاتھ ہے, نہ کوفہ کے گورنر کا ہاتھ ہے, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو حسین کے بھی نہیں تھے اور جو یزید کے بھی نہیں تھے. یہ غلط فہمی ہے, یہ غلط فہمی ہوئی ہے. اور جہاں تک پانی بند کرنے کی بات ہے, آپ اٹھا کر کے دیکھیے یاقوت حموی کی معجم البلدان, معجم البلدان کے اندر یاقوت حموی مشہور مورخ ہے, لکھتا ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبز و شاداب, بے شمار چشمے, 4 چشموں کو تو اس نے واضح طور پر دکھایا ہے, بتایا ہے کہ 4 چشمے تو یہاں سے بہت بڑے بڑے چشمے نکلے ہوئے تھے, اور اس کے علاوہ زمین تھوڑی سی کھودی جاتی تو پانی نکل آتا. لہذا پانی بند کرنے کی جو خرافیات اور واہیات باتیں پھیلائی گئی ہے کہ خیمہ حسین اور لشکر حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے لوگ ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا دریا فرات کا, دریا فرات پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کربلا کی زمین تو خود سرسبز و شاداب ہے. یہ بات کس نے لکھی ہے؟ مشہور مورخ نے معجم البلدان کے اندر لکھا ہے, جس کا نام یاقوت حموی ہے, کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبز و شاداب, بے شمار چشمے وہاں موجود, کم سے کم 4 چشمے تو واضح طور پر یاقوت حموی نے معجم البلدان کے اندر بتائیں. مورخ کنفیوژن میں رہتا ہے, پڑھنے والا بھی کنفیوژن میں پڑ جاتا ہے کہ کربلا کا معاملہ یہ ہے تو پانی کیسے بند کیا گیا. نیز ایک معاملہ اور بھی ہے کہ ابو مخنف نے تبری کے حوالے سے ایک عجیب بات لکھ دی ہے مقتل حسین کے اندر, کہ جب سارے لوگ قتل کر دیے گئے اور حضرت حسین بچے, اب ان کو میدان میں آنا تھا اور سب سے لڑنا تھا, انہوں نے وہ امر بمسکن کہا کہ مشک لاؤ, اور مشک کو کیا کرنا, فی جفنت عظیمہ, ایک بڑے ٹب کے اندر پانی ڈال کر کے مشک ملا دیا جائے تاکہ میں نہا لوں. نہانے کے لیے ٹب بھر پانی موجود ہے, لشکر حسین کے لیے پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے. یہ عجیب قسم کا کنفیوژن ہے, کم سے کم میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے. فی جفنت عظیمہ, جفنہ کی جمع جفان, قرآن میں ایک بڑے ٹب کے اندر پانی ڈالا جائے, اس کے اندر مشک ملایا جائے, پھر اس کے بعد میں نہاؤں گا, نہانے کے بعد میدان جنگ میں جاؤں گا لڑنے کے. جبکہ یہ معاملہ دن کا نہیں ہے, رات میں 1 گھنٹے میں سب ختم ہو گیا. اور یہ کرنے والے کون تھے؟ یہ سب کے سب سبائی تھے.
جو نہ حسین کے تھے نہ یزید کے تھے. رہا معاملہ گردنیں کاٹ کر کے ان کے اوپر گھوڑے دوڑانا، سر حسین کا دمشق لے جایا جانا، یزید کا ان کے ہونٹوں کے اوپر، کہا جاتا ہے کہ جس ہونٹ کو رسول بوسہ دیتے تھے اس کے اوپر اس نے چھڑی ماری. بالکل غلط بات ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو یہ کس کا ڈسا ہوا تھا؟ یزید کا نہیں، یزید کے فوجیوں کا نہیں، سبائیوں کا، ان لوگوں کا جو نہ حسین کے تھے اور نہ یزید کے تھے، ان کا ڈسا ہوا. ان کی حالت زار دیکھ کر کے البدایہ والنہایہ کے الفاظ ہیں فَبَكَى يَزِيدُ حَتَّى كَادَتْ نَفْسُهُ تُفِيضُ وَبَكَى أَهْلُ الشَّامِ حَتَّى عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ. کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر کے، لٹے پٹے قافلے کو دیکھ کر کے حضرت یزید ایسا رونے لگے جیسے ان کا دم نکل جائے گا. قادت نفسہ تفیض، ایسا لگتا تھا جیسے حضرت یزید کا دم نکل جائے گا. اور ان کو روتے دیکھ کر کے سارے شام والے جو وہاں موجود تھے رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی. قد علت اصواتہم، ان کی آوازیں بلند ہو گئی. اتنا روئے حضرت یزید. بتائیے اگر ہاتھ ہوتا تو حضرت یزید ایسا کرتے؟ بہادر اور سخی آدمی اس طریقے کی ذلیل حرکتیں اور اوچھی حرکتیں نہیں کرتا. اور حضرت یزید تو ایک گہرا رشتہ رکھتے ہیں حضرت حسین سے. خالو کو اس طریقے سے قتل کیا جانا اور خالو کے ساتھ اور نواز رسول کے ساتھ اس طریقے کی بات کرنا کم سے کم ایک بہادر اور ایک سخی آدمی کے شایان شان نہیں، جس پر تمام ممالک اسلامیہ کا بچہ جس کی خلافت پر متفق ہو وہ کم سے کم ایسی ذلیل حرکت تو نہیں کر سکتا. ایک مورخ ماننے کے لیے تیار نہیں، کم سے کم میرا ذہن تو اس کو تسلیم کرنے پر بالکل تیار نہیں ہے. حضرت زین العابدین کئی مہینوں تک وہاں ٹھہرے، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیمار کربلا ہیں. بیمار کربلا وہیں یزید کے پاس ہی ٹھہر گئے. جانے کا جی نہیں کہتا تھا. کہنے لگے نانا کے شہر جانا چاہتا ہوں پھر سے. بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ، انعام و اکرام کے ساتھ حضرت یزید نے ان کو روانہ کیا. حضرت سکینہ وہیں ٹھہر گئی. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان کا مقبرہ بھی وہیں ہے. بتاؤ، یہ تھے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ.